Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے آپ سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں بھیجا کہ دنیا کے اندر جا کر موج و مستی کر کے زندگی ختم کر کے میرے پاس آ جاؤ، بلکہ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے، انسانوں کو بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور 2-3 جگہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر میرا اللہ کہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے انسانوں کو دنیا کے اندر کس چیز کے لیے بھیجا. انسانوں کو میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، تم بھول نہیں جانا کہ تم دنیا کے اندر امتحان کی تیاری کے لیے گئے ہو. یہ دنیا دار الامتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون سا بہتر عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. میرے بھائی، ہم سب کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے. دن بدن روزانہ ایک دن کر کے ہم قبر کے موت کے قریب آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر ہم نہ جانے کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. نہ ہمیں اللہ کا خیال، نہ نبی کی سنتوں کا خیال،
نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا خیال، نہ ان کے حکموں کا خیال۔ ایک جانور کی زندگی، جس طریقے سے جانور کو کوئی فکر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہماری زندگی آج گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کے طرف فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم اس دنیا کے اندر چاہے کتنا موج و مستی کر لیں، ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو آج ہم عمل کر رہے، ہمارے جو ہاتھ ہے، جو ہاتھ سے ہم غلط عمل کر رہے، آنکھ سے کر رہے، زبان سے کر رہے، قیامت کے دن یہی آپ کی زبان، یہی آپ کا ہاتھ، یہی آپ کے دونوں پاؤں، قدم میرے اللہ کے سامنے خود آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاں میرے بھائیو، صحابہ کرام کو اس چیز کا فکر تھا۔ صحابہ کرام کو آخرت کا، مرنے کا اور آخرت کے بعد جو ہمارا بننے والا ہے اس چیز کا ان کو فکر تھا۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ڈرا کرتے تھے، یوم آخرت سے ڈرا کرتے تھے، جہنم سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ کے نبی کی ہر ایک بات پر صحابہ کرام میرے بھائی عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے باتوں پر ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسے سنتوں پر چل کر کے انہوں نے دکھایا تو میرے بھائی جو رہتی دنیا تک کوئی ان کی مثال تک پیش نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی، ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن ہمیں اپنے کیے کا جواب دینا ہے، ہمیں سزا بھگتنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ جو آج ہم دنیا کے اندر عمل کر رہے، چاہے اچھے عمل ہو چاہے برے عمل ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، میں آپ کو پچھلے جمعہ ایک واقعہ سنایا تھا جس میں چند واقعات تھے اللہ کے نبی کی مجلس کا۔ ایک واقعہ جس کے اندر کئی باتیں آئی تھی، بہت ساری باتیں رہ بھی گئی تھی۔ آپ اندازہ کریے گا صحابہ کرام کے ایمانی جذبہ اور صحابہ کرام کے فکر، صحابہ کرام کی سوچ کے اوپر ان کا کیا سوچ ہوا کرتا تھا، ان کی کیا فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کے ساتھ، جس میں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، عمر بھی ہوتے ہیں اور عثمان غنی بھی ہوتے، علی بھی ہوتے، یہ تمام کے تمام چند صحابہ مل کر، اور اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ جب یہ تمام صحابہ فاطمہ کے گھر پہنچے تو فاطمہ نے مہمان نوازی کے طور پر ایک چھوٹے سے پیالے میں مختصر بتاتا چلوں، ایک چھوٹے سے پیالے میں ایک اس کے اندر شہد رکھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں فاطمہ پیش فرماتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ شہد آیا اور اس شہد کے اندر ایک بال گر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، میرے صحابہ، میرے بھائی، اس شہد کے بارے میں، اس پیالے کے بارے میں، اس بال کے بارے میں تم اپنے اپنے طریقے سے اپنا ارادہ ظاہر کرو۔ ہاں میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ ہوتے نہ جانے کیسے کیسے ارادہ ظاہر کرتے، کہتے کہ یہ شہد ہے، بہت میٹھی ہوتی ہے، چند دن اس شہد کو کھانے سے بہت بدن کے اندر طاقت آ جاتی ہے، فٹنس اچھا ہوتا ہے، یہ خوبصورت پیالہ ہے، اتنا میں ہم بھی خرید لیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، وہ صحابہ کرام تھے، آخرت کا فکر رکھنے والے تھے، صحابہ کرام جو کہتے تھے اس پر خود عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی کوئی مثال رہتی دنیا تک کوئی میرے بھائی پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں اس دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ سے اچھے
اچھی باتیں کرنے والے ملیں گے، آپ کو اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم والے بھی ملیں گے، آپ کو اس دنیا میں نماز کے پورے مسائل یاد کیے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ بولتے تو بہت ہیں لیکن آج میرے بھائی ہمارے اندر سے عمل نکل چکا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جمعہ کا دن افسوس کی باتیں، کتنے لوگ ہیں 10 منٹ خطبے میں ٹائم ہے، مسجد خالی لاسٹ میں آئیں گے، رکعتیں بھی چھوٹ جائیں گی، کوئی فکر نہیں، بولتے رہے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ارادے کو ظاہر کرو۔ سب سے پہلے ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک یہ جو خوبصورت سا پیالہ ہے، میرے نزدیک مومن کا جو دل ہوتا ہے اس خوبصورت سے پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ابو بکر اللہ کے رسول، اور اس دل کے اندر ایمان اس شہد سے زیادہ چاشنی والی ہوتی ہے، شیریں ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے۔ اس دل کے اندر اگر ایمان آ جائے، اور آگے ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس ایمان کو بچا کر موت تک لے کر چلے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ میرے بھائیو کتنا اچھا، کتنا سٹیک اور کتنا خوبصورت سا ابو بکر صدیق نے میرے بھائیو جواب دیا۔ ہاں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ پر نہیں سماتا سوائے مومن کے دل کے، مومن کے دل کے اندر میرا اللہ سماتا ہے، میرا اللہ سماتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو یہ باڈی کا، یہ بدن کا پورا پارٹس ہے، جز ہے، ہر ہاتھ ہے، زبان ہے، ناک، کان، یہ تمام کے تمام چیزیں غلط چیزیں کر سکتا ہے، لیکن ایک دل ہی ہوتا ہے جو میرے بھائیو یہ تمام چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اس دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر چند روپیے کما کر کھا کے اڑا دیے، لیکن ایک دل ہی ہوتا ہے جو باتیں اس دل کے اندر کھٹکتا رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے صحابہ، اللہ کہتا ہے میرے بندو، اور علماء آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے، کوئی مشورہ لینا چاہ رہا، مشورہ کر رہا، لیکن پھر بھی اس کی دلوں کے اندر باتیں کھٹک رہی ہے، اس کو چاہیے کہ ایک اطمینان سے ایک خالی جگہ چلے جائے اور ایک ٹھنڈا سا سانس لے کر اپنے دل سے پوچھے، اس کا دل جو بھی جواب دیتا ہے وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ دل کبھی بھی غلط چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں کرتا، ایک دل ہی ہے۔ ہاں میرے بھائیو حدیث قدسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام کے تمام چیزوں کے، انسانوں کے جو باڈی کے پارٹس ہیں، تمام کے تمام چیزوں کو میرا اللہ نے مٹی سے بنایا، زمین پہ بنایا، نہ جانے کہاں کہاں بنایا، لیکن مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ دل جو ہے وہ آفاقی ہے۔ ہاں میرے بھائیو آپ زنا بھی کر لیں گے لیکن دل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو بکر فرماتے اللہ کے رسول، مومن کا جو دل ہوتا ہے یہ خوبصورت سے پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میرے نزدیک حکومت اس خوبصورت سے پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور حکومت کرنا اللہ کے رسول شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اپنے قوموں کے درمیان، عوام کے درمیان برابر کا فیصلہ کرنا اللہ کے رسول بال سے زیادہ باریک ہے۔ کون کہہ رہے؟ عمر، جن کے بارے میں میرے بھائی جو تاریخ پڑھیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ خلافت کو سنبھالنے سے پہلے ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی، جب انہوں نے خلافت کو سنبھالا
مختلف ان کی زندگی کیسی گزری آپ پڑھیں تو صحیح. انہی کے بارے میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی جمعے کے دن لیٹ ہو جایا کرتے تھے. خطبے میں لوگ غلط تاثرات کرتے تھے, ان کے بارے میں غلط بیان کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے بچے کو منع کر دیا تھا یہ راز ہی رہنے دینا, کبھی بھی کسی کو ظاہر نہ کرنا. لیکن ایک مرتبہ جمعے کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ ہو گئے خطبے کے لیے. لوگ غلط بیانی کرنے لگے, ان کے بیٹے سے نہیں رہا گیا. ان کے بیٹے فرماتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے میرے والد صاحب میرے ابو کو لیٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کاش تمہیں معلوم ہوتا وہ عمر جو 40 لاکھ 20 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہو. ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے ابا کے پاس ایک ہی کپڑا ہے, ہفتہ میں ایک دن میرا ابا جمعہ کے دن اس کو دھولتے ہیں, اس کو سکھانے میں میرے ابا کو لیٹ ہو جاتا ہے, اسی لیے جمعے کے خطبے میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. کن کا حال 40 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے وہ عمر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اپنے عوام کے درمیان برابر کا فیصلہ کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. ہاں میرے بھائی, اس کے بعد عثمان غنی کی باری آتی ہے. عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علم دین جس کو آج ہم نے بھلا دیا. عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علم دین اس خوبصورت سے پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے, لیکن اللہ کے رسول اس کو حاصل کرنا سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا اللہ کے رسول بال سے زیادہ باریک ہے. میرے بھائیو, آپ کو اسی وجہ سے آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے عالم مل جائیں گے, مفتیان کرام مل جائیں گے, حافظ قرآن مل جائیں گے, امیر صاحب مل جائیں گے, لیکن نمازوں کی پابندی نہیں, دوسرے اعمال کی پابندی نہیں. عثمان غنی فرماتے ہیں علم دین کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا اللہ کے رسول بال سے زیادہ باریک ہے. میرے بھائیوں, علم دین کی طرف رجوع کریں, علم دین اپنے بچوں کو پڑھائیں. خدا را میرے بھائیوں, آج مسلمانوں سے اس علم دین کی اہمیت ختم ہوتا جا رہا, نکلتا جا رہا ہے. اس علم دین کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, کتابوں کے اندر آتا, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم دین اپنے بچوں کو, یا خود تم علم دین اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. اگر عالم دین نہیں بنا سکتے تو کم سے کم علم دین پڑھاؤ. اگر پڑھا بھی نہیں سکتے اپنے بچوں کو ایسے بناؤ جو علم دین کو سنیں یا دین کی باتوں کو سنیں. اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو عالم دین کی عزت کیا کرو, ان کا احترام کیا کرو. لیکن آج مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں نکلتا جا رہا. آج بہت تیزی کے ساتھ علم دین کی اہمیت, علماء دین کی اہمیت آج مسلمانوں سے نکلتا جا رہا. جس مسلمان کے گھر میں کوئی عزت نہیں, جس کی بیوی اس کے منہ پہ کھڑے ہو کر گالی گلوچ کر دیا کرتی ہے, وہی آج مسلمان مسجد کے اندر آ کر امام کو مؤذن کو نہ جانے کیسے کیسے باتیں کہہ کر چلا جاتا. میرے بھائیوں, علم دین کی شان کو سمجھو, علم دین کی اہمیت کو سمجھو. کوئی بہت سارے آج ایسی جگہ دیکھنے کو ملتا, آج مسجد کا امام ہو یا مسجد کا مؤذن خود اپنے وہ بچوں کو علم دین پڑھانے کو تیار نہیں. عوام کیا کرے, کیوں نہیں پڑھا رہے؟ اگر علم دین پڑھائیں گے تو 5,000 10,000 میں کیا ہو جائے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, کوئی ہسٹری بتاؤ تو صحیح. کہیں آپ نے سنا کہ جو عالم دین ہو صحیح معنوں میں وہ بھوکا مر گیا ہو, جو صحیح معنوں میں عالم دین ہو اس کے بچے کٹورا لے کے یا جھولی پھیلا کے روڈ پہ مانگ رہے؟ نہیں میرے بھائیوں, میرے اللہ نے علم دین کے اندر ایسی برکتیں عطا فرمائی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن عوام کیا کرے, خواص کا یہ حال, خود اپنے بچوں کو علم دین نہیں پڑھا رہے تو دوسرے کیا کرے.
عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ کے رسول ان دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں مہمان کا آنا اس خوبصورت سے پیالے سے زیادہ روشن چمکدار ہوا کرتا ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول مہمان کے دلوں کو خوش کرنا، مہمان کے دلوں کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں بھی آج مسلمانوں کے اندر سے نکلا جا رہا۔ یا مہمان سے مراد آپ کے صرف رشتہ دار نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے گا اسی کی ہم عزت کریں، اسی کا ہم مہمان نوازی کریں، نہیں۔ یہاں غریب بھی مراد ہے، فقیر بھی مراد ہے، مفلس بھی مراد ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بار بار میں جس کو بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اگر تم اپنے گھروں میں کوئی اچھی چیز بنا رہے ہو، گوشت کا سالن بنا رہے یا کوئی اور چیز کا سالن بنا رہے، اس میں تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کو دیا کرو، پڑوسیوں کا خیال کیا کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی رسول کا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ ایک مسافر ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان بن کر آتے ہیں۔ مسافر کا ابو درداء نے گھر لایا اور کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ گھر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ ابو درداء کی بیوی فرماتی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے سوکھی جو کی روٹی کے۔ ابو درداء اس روٹی کو اٹھا کر اس مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، صرف اچھے کھانے کھلانے سے نہیں ہوتا، دل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر دل ہے، میرا اللہ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کے واقعات تو پڑھیں۔ ابو درداء کے گھر میں سوکھی جو کی روٹی ہے، وہ مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ مہمان تھوڑی دیر کے بعد کھاتے کھاتے کہتا ہے کہ میرے بھائی اس روٹی میں تھوڑا سا نمک ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ میرے بھائی میں ابھی لاتا ہوں۔ گھر گئے، بیوی سے پوچھا، بیوی فرماتی ہے کہ گھر میں نمک بھی نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں، مہمان لا لیے گھر میں، لیکن گھر میں نمک تک نہیں۔ اندازہ کرے ان کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، آج تو عید اور بقر عید میں کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں، غیر دنوں میں تو چھوڑو۔ ابو درداء دکان پہ جاتے ہیں، دکان والے سے نمک لیتے اور ادھار مانگنے لگتے ہیں تو دکان والے منع فرما دیتے، کہتے میں ادھار نہیں دیتا۔ ابو درداء کے پاس ایک چھوٹا سا لوٹا خوبصورت سا ہوتا ہے، وہ دکاندار کہتا اگر تم یہ لوٹا مجھے دے دو گے، گروی رکھو گے میرے پاس، تب میں تم کو نمک دوں گا۔ ابو درداء اس خوبصورت سے لوٹے کو گروی رکھ کر نمک لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ مہمان کھانے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہتا اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھلا کرے۔ ہاں میرے بھائیوں، صحابہ کرام اس طرح سے غریبوں کا، مفلسوں کا، مسافروں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہماری مسجد میں کوئی مسافر آ جائے، ایک ہفتے تک بھوکا پیاسا رہے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی کھانے تک اس کو نہیں پوچھے گا۔ لیکن صحابی رسول ان کا اتنا دل بڑا ہوتا تھا، گھر میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی مہمان لا لیتے، غریبوں کو اٹھا کر لا لیتے، چلو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مہمان کے دلوں کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ آگے فاطمہ کی باری آتی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کچھ فرماتے ہیں، اس کے بعد جبریل آتے ہیں، جبریل کچھ بولتے ہیں، اور اس کے بعد میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حبیب، میرے دوست، میرے نزدیک جنت اس خوبصورت سے پیالے سے زیادہ روشن چمکدار ہے، خوبصورت ہے، لیکن اے میرے حبیب جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، چاشنی والا ہے،
مٹھاس رکھتا ہے، لیکن میرے حبیب اس جنت کے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پل صراط کے راستے پر سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ میرے بھائیوں، پل صراط جس میں سے ہر کسی کو گزرنا ہے، پل صراط کا راستہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم دعا کیا کریں پل صراط سے میرے بھائیوں بجلی کے طریقے سے گزرنے کا ضرور ذکر کریں، کہ کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پل صراط کا راستہ تو ایسا ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ روشن چمکدار ہے، اور بال سے زیادہ اس کی دھار تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پل صراط کے جو راستہ، جو ایمان والا جو بھی کوئی سفر کرے گا، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، بلکہ 1500 سال کا ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مومن بندہ اس راستے پر سے پل صراط سے گزریں گے، میرا اللہ ان کی ایمان کی برکت سے آگے بھی روشنی پیدا کریں گے، پیچھے بھی روشنی پیدا کریں گے۔ لیکن جب منافق جائے گا، مشرک جائے گا، گنہگار جائے گا، وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، میرا اللہ کہتا ہے میرا حبیب جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پل صراط کے اوپر سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں دوسری مجلس میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے بھائی، میرے نزدیک 3 چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ 3 چیز کو میں زیادہ لائک کرتا ہوں۔ خوشبو کا استعمال کرنا، نمبر 2 عورتوں سے شادی کرنا، اور نمبر 3 وقت پر نماز کی پابندی کرنا۔ اس کے بعد میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پرانا کپڑا پہننا۔ اس کے بعد ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، آپ کی چہرے کو دیکھنا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور نمبر 3 میری بیٹی عائشہ کا جو آپ کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ 3 چیزیں مجھے بھی بہت زیادہ پسند۔ عثمان غنی فرماتے اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ جبریل فرماتے اللہ کے رسول مجھے بھی اگر میں دنیا کے اندر ہوتا مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا، راستہ بتلانا، اللہ کے رسول۔ آگے دوسرا نمبر فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ دوسرا میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ آنسو بہاتا ہے، یہ آنسو بہانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا میرا اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب مجھے 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، میں جو اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، کبھی غریبی دے کر، کبھی فقیری دے کر، کبھی پریشانیوں میں مبتلا کر کے، اگر میرا کوئی بندہ اس پر صبر کرتا ہے، میرا حبیب یہ 3 چیزیں، یعنی میری راہ میں مال خرچ کرنا، دوسرا گناہ پر شرمندہ ہونا، آنسو بہانا، اور تیسرا پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ہاں میرے بھائی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اگر ان کے آنکھوں کا آنسو نکل کر اس کے چہرے پر بہہ جائے، خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو میرا اللہ حرام کر دے گا، بشرطے کہ گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر ان کے آنکھوں سے آنسو بہا ہو۔ اسی لیے میرے بھائی جو آج گناہ کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اکیلے میں
چپ کے اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، یا اللہ میں نے تو گناہ کر لیا، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ میں نے نبی فرماتے ہیں جس کسی کا آنسو بدن کے کسی بھی حصے میں شرمندگی کے طور پر نکل کر بہہ جائے، خدا کی قسم میرا اللہ کا جہنم کا آگ اس جگہ پر حرام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، ان تمام باتوں پر ہم غور و فکر کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ عید ہو چکا ہے، رمضان بھی گزر چکی ہے، اب میرے بھائیو مدرسہ بھی کھل رہا ہوگا، کھل بھی چکا ہوگا، داخلہ کے بھی میرے بھائیو ٹائم ہے۔ خدا اپنے بچوں کو علم دین پڑھائے۔ اگر داخلہ نہیں کروانا چاہتے، مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے، سب مسجدوں میں میرے بھائیو مکتب کھل چکا ہے۔ بچوں کی فکر کر کے، علم دین کی فکر کر کے بچوں کو مکتب میں بھیجیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ کے بچے سے میرا اللہ نہیں پوچھے گا بلکہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو علم دین کیوں نہیں پڑھایا۔ جتنے بڑے بڑے گناہ آپ کے بچے کریں گے اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز کی طرف بھی دھیان دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات